بہت شکریہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے جس انداز میں سوال کیا، عموماً قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، کچھ لوگ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کی تفسیر میں جا کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تفہیم کا جو لفظ ہے وہ تفسیر اور ترجمے سے کہیں بڑا ہے۔ مثال کے ساتھ اگر میں واضح کروں تو کسی بچے کو اسکول میں داخل کرانے کے لیے جب آپ لے جاتے ہیں، پوچھا جائے کیوں داخل کروایا، تو کہا جاتا ہے پڑھنے کے لیے، تعلیم کے لیے، ہنر سکھانے کے لیے۔ لیکن اگر اسی بچے سے یہ کہا جائے کہ ہم تعلیم دے دیں گے، سکھا دیں گے، پڑھا دیں گے، لیکن ہم آپ کو سند یا ڈگری نہیں دیں گے، تو اس اسکول میں، کالج میں کوئی داخلہ نہیں لیتا۔ ایسی ہے تعلیم سامنے سامنے ہے، اس کا جو مقصد ہے پیچھے وہ ہے ڈگری، سند۔ قرآن اسے برہان کہتا ہے۔ اگر سند نہیں ہے تو پھر وہ سارا پڑھا پڑھایا بیکار ہے۔ اس کی مثال میں مجھے بزرگوں نے جب یہ بات بتائی تھی تو فرمایا، آپ کو ڈاکٹری کے سارے علوم آتے ہوں، آپ علاج بھی کر سکتے ہوں، آپ آپریشن بھی کر سکتے ہوں، لیکن جب کوئی پوچھنے چیک کرنے آئے گا تو وہ آپ سے آپ کی ڈگری پوچھے گا۔ اگر ڈگری ہے تو پھر تو آپ مستند ہیں، ڈگری نہیں ہے تو آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی جعلی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ اس بات کو، مثال کو ذہن میں رکھیے۔ ہر بات کے پیچھے ایک مقصد ہوا کرتا ہے، اس مقصد چھپا ہوتا ہے، بات سامنے ہوتی ہے۔ بزرگوں نے جب میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، معاف کیجیے، تو فرمایا قرآن میں نماز کی فرضیت کا حکم ہے کہ یہ مومنوں پر اوقات مقررہ میں فرض کی گئی، لیکن نماز ادا کرنے سے پہلے ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے۔ نماز کی فرضیت کا حکم ہمیں قرآن میں ملتا ہے، وضو کی فرضیت کا حکم نہیں ہے۔ اب بتانا یہ مقصود ہے کہ نماز کی فرضیت کو سامنے رکھ کے مقصد وضو کرانا ہے، پاک کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ پاک نہیں ہوتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وضو کے اوپر توجہ نہیں ہے۔ پاکی دو طرح کی ہے، ایک پاکی کو قرآن طہارت کہتا ہے اور ایک پاکی کو قرآن تزکیہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ طہارت ظاہری جسمانی لحاظ سے اپنی صفائی کا نام ہے، لیکن تزکیہ اس کے علاوہ کوئی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں رکھیے، الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے۔ تو سوچنا یہ ہے کہ باقی کا نصف کہاں ہے؟ باقی کا نصف تزکیہ میں ہے۔ تزکیہ نیتوں کی صفائی، دلوں کی صفائی، مقصد کے حصول تک رسائی کی کوشش ہے۔ اب ہم جب اس فارمولے کو قرآن کے اوپر لے کے آتے ہیں تو قرآن کے الفاظ ظاہراً علم بھی ہے، اور اس کے کچھ تراجم ہم اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کے کر لیتے ہیں۔ اس ترجمے میں کچھ باتیں صاحب تفسیر لوگ وضاحت بیان کرنے کے لیے تفسیر لکھ دیتے ہیں، لیکن ترجمہ، تفسیر، اس سے ماورا، اس سے بڑا ایک اور مقصد ہے جو ہے تفہیم القرآن، فہم۔ فہم یہ ہے کہ قرآن جو بات کہنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو بات کہنا چاہتے ہیں، وہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جیسے ہم نے نماز کی فرضیت تو عام طور سے دیکھ لی، سب کو پتہ ہے، لیکن وضو پہ توجہ نہیں ہے۔ وضو کے ظاہری پہلو اگر پیش نظر ہیں تو اس کا باطنی پہلو جو دلوں کی اور نیتوں کی صفائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ساتھ رکھیے، انما الاعمال بالنیات۔ اگر اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے اور نیت ہی درست نہیں ہے
تو پھر ہم اس کو عمل کو رائے گاں ہوتے دیر نہیں لگتی، وہ رائی کے پہاڑ کی طرح ہوتے ہیں۔ آج کی نشست میں میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا نزول قرآن ہی کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوا۔ دوسری صورت قرآن ہی کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جبکہ ہمارے پاس سیرت کی کتابوں میں مستند روایات میں اور حوالوں سے قرآن کی نزول کی جو مدت ہے وہ 23 سال اور کچھ مہینے ہے۔ اب ہم ان تینوں باتوں کو جب یکجا کر کے دیکھیں گے تو بظاہر تینوں باتیں مختلف ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں۔ کیا 23 سال اور کچھ مہینے کا عرصہ مسلسل قرآن نازل ہوتا رہا تو کیا یہ رمضان کا مہینہ ہی چلتا رہا؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ اور کیا رمضان کے مہینے میں جو کچھ قرآن کا نزول ہوا وہ ایک رات میں کیسے ہو گیا؟ جب تک ہم تفہیم القرآن کی طرف نہیں جائیں گے، قرآن کا فہم ہمیں نہیں ملے گا، اس وقت تک ہم اس حقیقت کو پا نہیں سکتے جس حقیقت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا بابرکت کلام نازل فرمایا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انبیاء کرام مبعوث فرمائے، اور اتنا بڑا سلسلہ ولایت قائم کیا۔ اولیاء کرام اپنے اپنے وقت میں یہ فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ ماشاء اللہ۔ اب ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ یہ تینوں باتیں مستند ہیں اور تینوں باتوں میں کوئی کامن پوائنٹ ایسا ضرور ہے کہ یہ 23 سال تک نازل ہوتا رہا، یہ ایک مہینے میں نازل ہوا، یہ ایک رات میں نازل ہوا۔ ماشاء اللہ۔ اس میں جب انسانی زندگی پر ہم تھوڑا سا غور کریں گے تو ہم ہر آدمی اپنے وجود کے ساتھ ظاہری خد و خال کے ساتھ جسمانی زندگی جی رہا ہے، جس میں اس کے ماہ و سال، تاریخ پیدائش، مہینے، سال، یہ سارے چلتے ہیں۔ سارا دن اسی وجود کو لیے پھرتا ہے اور اسی وجود کو اپنی حقیقت تسلیم کرتا ہے، کسی کو انکار نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ لیکن جب رات ہوتی ہے ہر بندہ بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب و ملت، اسے سونا اس کی مجبوری ہے، اس نے سونا ہی سونا ہے۔ جو ہی وہ بندہ سو جاتا ہے تو اس کا وجود بستر پہ، بیڈ پہ، چادر میں لپٹا ہوا، لحاف میں پڑا ہوا، کسی بھی جگہ بے سدھ پڑا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب اس میں سے اسی وجود کا ایک غیر مرئی حصہ، جسے روحانیت کی زبان میں اسے نسمہ کہتے ہیں، سائنس اس کو اورا کا نام دیتی ہے، وہ خواب دیکھتا ہے، خواب میں موو کرتا ہے۔ اب یہاں ایک انسان کے دو حصے بن گئے، ایک وہ جو بیڈ پہ پڑا، جس کو سارا دن بنا سنوار کے یہی سمجھتا ہے یہی میں ہوں، لیکن اس کو بے سدھ چھوڑ کے اسی میں سے ایک اور جزو باہر نکلا جو گھومتا پھرتا ہے، خواب کا۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ خواب سبھی کو آتے ہیں۔ خواب میں جو موو کیا وہ کون تھا؟ اس پر سپیس اور ٹائم کی پابندی بھی نہیں تھی، وہ جھٹ سے کراچی میں تھا اور جھٹ سے وہ اسلام آباد میں آ گیا، تھوڑی دیر میں امریکہ چلا گیا، کبھی آسمانوں میں ہوتا ہے، کبھی زمین پہ سیریں کرتا ہے۔ اس کے لیے سپیس اور ٹائم نہیں ہے، اور وہ بھی آپ ہی ہیں۔ یہ دو کیفیتیں ہو گئیں، اب ایک سے آپ دو ہو گئے۔ ایک پر وجود کے حوالے سے آپ پر پابندی ہے کہ آپ ایک ایک قدم اٹھا کے فاصلہ طے کریں، اور ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کو گزارتے ہوئے آپ ہفتوں، مہینوں یا سالوں میں اپنی زندگی کا سفر طے کریں۔ یہ دو کنڈیشنز آپ کے سامنے آ گئیں۔ اب آپ تھوڑا سا اگر خواب کے سسٹم کو ریکال کریں گے تو ہر آدمی کے ساتھ زندگی میں ایسے خواب موجود ہیں جس میں وہ خود کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کسی دوسرے کو دیکھ لیا۔ جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنے آپ کو کئی مرتبہ مرا ہوا دیکھا، میرا جنازہ جا رہا ہے، جنازے پہ چارپائی کے اوپر میری میت پڑی ہے، لوگ اٹھا کے لے جا رہے ہیں،
رونا دھونا اور جو بھی معاملات ہیں میت کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اور میں خود بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب جو میں خود دیکھ رہا ہوں وہ لوگوں میں بھی میں شامل ہوں، اس جنازے والی چارپائی پہ بھی میں پڑا ہوا ہوں۔ تو یہاں ایک تیسرا پرت سامنے آیا، ایک جو وجود بیڈ پہ پڑا ہے، ایک وہ جو خواب میں حرکت کرتا ہے، اور ایک وہ جو خواب میں حرکت کرتے ہے کو دیکھتا ہے، یعنی خواب ریکارڈ کرتا ہے۔ روحانی لوگ بتاتے ہیں، اس بات کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ جسمانی وجود آپ کا میٹر کا مادی وجود ہے جو مٹی کے ذرات سے اور ظاہری اشیاء یا مقداروں سے تیار کیا گیا، یہ مادی وجود ہو گیا۔ اس میں جو جان ڈالی گئی، جسے قرآن نفس کہتا ہے، اسے نسمہ یا اورا کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ ہوتے ہیں، اور آپ اس میں خواب کے عالم میں موو کرتے ہیں، اور جو اس کو چیک کرنے والا، جس کے پاس خواب ریکارڈ ہوتا ہے، وہ آپ کا روحانی پہلو ہے، نور کا جسم ہے، جسے قرآن امر کہتا ہے۔ امر کے درجے میں بھی آپ ہیں، روشنی یا لائٹ کے درجے میں بھی آپ ہیں، اور میٹر کے درجے میں بھی آپ ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ 3 درجے آپ کے سامنے ہو گئے۔ اب ہم نزول قرآن کے 3 درجوں کو ان کے ساتھ منسلک کریں گے تو بات واضح ہوگی۔ ناظرین، یہاں پہ وقت چھوٹی سی